أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف انسان بنا کر بلکہ مسلمان بنا کر پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. برادران اسلام، آج اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی ذوالقعدہ کی 23 تاریخ ہے. ان قریب ہم 12ویں مہینے کی طرف پہنچنے والے ہیں. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. یہ مہینہ بہت ساری اپنے اندر عبادتوں کو، دروس کو، پیغامات کو اور بہت ساری یادوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے افضل ایام بتایا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے بہترین ایام رمضان کے آخری عشرے کے ہیں، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، چونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس مناسبت سے رمضان کے جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، راتوں کے اعتبار سے اس عشرے کی فضیلت ہے. چونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں عرفہ کا دن آتا ہے، تو اس مناسبت سے دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے. چنانچہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ان 10 دنوں کے بہت سارے اعمال ہیں، اور ان 10 دنوں کے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں بہت ساری یادیں جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مہینہ بہت ہی قریب
اور ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، تو کن چیزوں کے ذریعے ہم اس مہینے کا ذی الحجہ کا ہم استقبال کریں؟ سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں. یہ آخری جو 10 دن یہ جو آخری مہینے کے جو 10 دن آنے والے ہیں، جو بہترین ایام ہیں جن میں ہم بہت سارے اعمال کرنے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک محبوب بنانا ہے، تو یہ سارے کام کرنے سے پہلے، یہ مہینہ آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کے ساتھ اس عشرے کے جو ہے ہم استقبال کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو تم سب سچی توبہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو پہلی چیز جس کے ذریعے ہم استقبال کریں اس عشرے کی وہ ہے سچی توبہ. سچی توبے کے ساتھ ہم جو ہے استقبال کریں. کیا مطلب ہے سچی توبے کا؟ سچے توبے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ کیا پھر جو ہے توبہ پھر اس کے بعد پھر گناہ پر گناہ کرتے جا رہا اور توبہ کرتے جا رہا ہے. یہ سچی توبہ نہیں ہے. آدمی توبہ کر رہا ہے جب کسی گناہ پر تو اس کو چاہیے کہ وہ شرمندہ ہو اس گناہ پر کہ میں نے غلط کام کیا ہے، شریعت نے مجھے اس کام سے روکا ہے. آدمی اس کام پر شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے. یہ سچی توبہ ہے. تو ہم چنانچہ اس سچی توبہ کے ساتھ اس عشرے کے جو ہے ہم استقبال کریں. اور دوسری چیز ہے وہ ہے ہم یہ عزم کریں کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان 10 دنوں کو ہم بیکار نہیں جانے دیں گے، ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہم محنت کریں گے، پورے عزم کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ دین کے راستے میں جو ہے محنت کرتے ہیں تو ہم انہیں اچھا راستہ دکھائیں گے، صحیح راستہ بتائیں گے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو غرض یہ کہ ہم ابھی سے عزم کر لیں کہ ایک ہفتے کے بعد عشرہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے اور جن کاموں کے کرنے، جن اعمال کے کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے میں ان اعمال کو کروں گا. انسان ابھی سے جو ہے عزم کرے. اور تیسری چیز جس کے ذریعے ہمیں اس عشرے کا استقبال کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے بچیں. چاہے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، ہر قسم کے گناہ سے ہم بچیں اور جو اس سے دور رہیں اور اس عشرے کا استقبال کریں اور کامیاب ہو جائیں سارے اعمال کر کے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے ذریعے ہم اس عشرے کا استقبال کریں. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، کس اعتبار فضیلت اس عشرے کی جو فضیلت بڑھتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی جو ہے اس کے مقام اور فضیلت ہے اس چیز کی جو اس سے بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر. قسم ہے ان 10 دنوں کی، اس عشرے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی واقعی جو بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا مقام ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو اس کی فضیلت ہے. اور دوسری چیز اس کی فضیلت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ ان ایام معلومات، ان معروف دنوں میں، یہ ایام معلومات یہ ایسے معروف ایام ہیں، آدمی ان دنوں میں جو نیک اعمال کرے تو بہت ساری فضیلتیں اس کو ملنے والی ہیں، بہت سارا ثواب ملنے والا ہے اور بہت بڑا فضل اس کو ملنے والا ہے. چنانچہ معروف ایام ہیں، معلومات ہیں، یہ ایام معلومات ہیں. چنانچہ آدمی جو ہے ان کو ضائع نہ کرے. اللہ رب العالمین نے جو اس کی فضیلت یہاں پر بتائی. اور تیسری فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس بات کی گواہی دی کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل ایام دنیا کے سب سے بہترین جو ہے اور افضل ایام ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. چنانچہ اس عشرے کی جو اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ. اس دنیا کے بہترین ایام
ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور چیز دیکھیے ان 10 دنوں کی فضیلت. ایک اور یہ کہ ان 10 دنوں میں عرفہ ہے اور عرفے کے دن کے سلسلے میں عرفہ کا دن یہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہے. اور دیکھیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ان 10 دنوں عشر ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں میں اگر کوئی بھی دن نہ پایا جاتا لیکن صرف عرفہ تو اس کی فضیلت کے لیے یہ دن کافی ہے. یعنی عرفہ کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو عرفہ کی وجہ سے اس عشرے کی جو فضیلت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح دیکھیے اس عشرے میں جو اصل امہات عبادات ہیں, اصل عبادات نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, صدقہ ہے, یہ امہات العبادات یعنی سب سے بڑی بڑی عبادات ہیں. تو دنیا کے جتنے دن ہیں 365 دن, ان دنوں میں کہیں بھی یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں سوائے ان 10 دنوں کے. اب دیکھیے ان 10 دنوں میں جو نماز کی فضیلت بتائی گئی, روزہ ہے یوم عرفہ کا, پھر اس کے بعد جو ہے حج ہے اور صدقہ کرنے کی جو ہمیں اس میں تعلیم دی گئی. جو امہات عبادات ہیں, جو بڑی بڑی عبادات ہیں, وہ ساری عبادات اس عشرے کے اندر جمع ہو گئی ہیں تو اسی سے جو اس عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کو جو ہے اس عشرے کی فضیلت کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ تو فضیلتیں تھی کچھ اس عشرے کی. اب ہم ان 10 دنوں میں کیا کریں, وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے. جن کاموں پر جو ہمیں ابھارا گیا پہلی چیز ہے وہ یہ اداء الحج والعمرہ, کہ اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت نوازا ہے, جس کے پاس استطاعت حج اور عمرے کی, وہ حج کرے, عمرہ کرے. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العمرۃ الی العمرہ بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آدمی ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان میں جتنے اس سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے ان سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور حج مبرور کے تعلق سے بتایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اور جس آدمی ہے اس کے لیے جو ہے بالکل جنت ہے. اور حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حج کو جاتا ہے تو سنت کے مطابق حج کرے, کوئی گناہ نہ کرے, کوئی گالی نہ دے, اور سنت سے ہٹ کر کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو ہے بالکل جو ہے اس کے حج میں فرق پڑتا ہو, تو اس کو جو ہے حج نہیں ملتا ہے. اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق اور کوئی بکواس نہ کرے, کوئی غلط چیز اپنی زبان سے نہ نکالے, تو ایسے آدمی کو جو ہے حج مبرور ملتا ہے. اور وہ بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے, خوش نصیب آدمی ہے جس کو حج مبرور ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, جس آدمی کو اس کے لیے جنت پکی ہے. تو غرض یہ کہ اس مہینے میں کرنے کا جو عمل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت وہ حج کرے, عمرہ کرے, وہ جو ہمیں ترغیب دی گئی. اور دوسری چیز ہے اس مہینے میں کرنے کا عمل وہ ہے روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کے تعلق سے بتایا اللہ سے امید اس بات کی ہے کہ جو عرفہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور بعد کے 1 سال کے گناہ یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ ہم اس روزے کا ضرور اہتمام کریں. عرفہ کے دن کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, دیکھیے کتنے 2 سال کے گناہ انسان پچھلے سال کے گناہ کیا اور آنے والا جو سال ہے ان دونوں سالوں میں جو صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے, جو صغیرہ گناہ ہے انسان کے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں. تو 1 دن کا روزہ بڑی فضیلت. دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے. تو ہم اس روزے کا جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے اسی طرح اب یہ تو عرفہ کا روزہ ہوا, اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کثرت سے ہمیں
نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی کہ ہم کثرت سے زیادہ نیک اعمال کریں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اگر شروع کا جو 9 دن ہیں اس عشرے کے، ان 9 دنوں میں بھی ہم روزہ رکھیں. اس کے بعد جو کرنا ہے اس مہینے میں وہ یہ نمازوں کی پابندی. سال کے بعد نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن ان 10 دن ہیں، یہ اسپیشل ایام ہیں. ان 10 دنوں میں ہم جمع کریں، نماز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خوش کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم جماعت کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور کثرت سے نوافل کا ہم اہتمام کریں. وہ ان 10 دنوں میں جو ہم کو کثرت سے کرنا ہے. اور اسی طرح یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی وہ یہ کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے تحلیل، تحمید اور تکبیر کا جو ہم اہتمام کریں. ہم جو تکبیرات کو کثرت سے پڑھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، تکبیرات پڑھتے. تو صحابہ کرام بھی جو زور زور سے تکبیرات پڑھنے لگتے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں جب بھی وقت ہمیں ملے، جہاں بھی ہم رہیں، خالی ہو یا کسی بھی کام میں ہو، ہماری زبان پر جو ہے تکبیرات ہوں، تحلیل ہو، تحمید ہو، اللہ کی تعریف ہم بیان کریں، بڑائی بیان کریں. تو غرض یہ کہ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں یہ کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے کثرت سے جو ہے تکبیرات کا اہتمام کریں. اور دیکھیے اسی طرح ان عشرے میں ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں. ان ایام میں آدمی جو کام کرتا ہے اس کے آدمی عام دنوں میں جو بھی کام کرے، ایک تو یہ کہ اس کو نیک عمل ملے گا کے حساب سے اللہ رب العالمین اپنی جانب سے جتنا چاہے اس کو بڑھا کر دیں گے. لیکن ان ایام میں ان 10 دنوں میں آدمی جو کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بہت. تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم خیرات کا اہتمام کریں. اور دیکھیے میرے بھائیوں اس مہینے میں ان 10 دنوں میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنی ہے. وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت ہم کثرت سے کریں، دوسروں کو قرآن سکھائیں، کثرت سے توبہ کریں، اور جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگوں کی جو ہے ہم تعاون کریں. کوئی پریشان حال ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے، کوئی جو ہے بیمار ہے یا کوئی بھی کسی قسم کوئی پریشانی ہے، تو ہم جو ہے کثرت سے جو ہے تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. میرے بھائیو ہم ذی الحجہ کے بارے میں، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، اچھے اعمال کر لیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا شاید جس کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد نہ ہو. ہر کسی کو قصے کو سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں. میرے بھائیو صرف یہ سنانے اور یاد رکھنے کا نہیں ہے، اس سے جو دروس ہم کو ملتے ہیں، اس وقت جو نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں، اس کو نافذ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کتنے دروس ہمیں ملتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، پہلا درس وہ یہ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا جو ہے اہتمام کرتے تھے، کتنا جو ہے ان کے اندر طرف تھی جو دعوت اللہ کے تعلق سے. اپنے والد آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے تعلیم دی، دعوت جو ہے توحید کی طرف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اور بلایا کہ حکمت سے بلایا جائے. ایسا نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی غلطی کو ایسا روک رہے ہیں جیسے ڈانٹ ڈپٹ کر روک رہے ہیں، نہیں، حکمت سے ہم بلائیں، حکمت سے جو توحید کی طرف جو دعوت دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تو کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ. ایسا نہیں کہ ہم جو کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اور ہمارے انداز ایسا ہے کہ ہم سامنے والے کو تکلیف دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو غلطی کر رہا ہے وہ جو کہیں نہ کر لگے.
تو غرض یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ اور حکمت کے ساتھ جو اللہ کی طرف ہم بلائیں. اور دوسرا درس ہم کو جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ مسائل جب ہم حق پر ہیں دعوی اللہ کی طرف بلائیں تو ایسے جو تکلیفوں کو ملے گی ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو ہے آپ کو جو ہے ڈانٹا بھی اور کنکریاں لے کر پھینک کر آپ کو مار, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور السلام کی زبان پر تھا اللہ الوکیل, اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو کہ زندگی میں جب بھی ہم کسی مصیبت دین حق کے راستے میں ہمیں تکلیفیں ملیں گی, یقیناً ملیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری تکلیفوں سے جو ہے آزمایا گیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر سے کام لیا. تو غرض یہ کہ ہم ایسے موقع پر جو کام لیں وہ جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے. اور دیکھیے ایک ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ یہ کہ اللہ ہمیشہ قربانی تیار رہے. جو قربانی دینے کے لیے جن چیزوں کی قربانی دینے کی جو ہے مطلوب شریعت میں مطلوب ہے ہم قربانی دیں, گناہوں سے بچیں. شریعت جو ہمیں جن چیزوں کا ہم جو شریعت کی جو پابند بنے, گناہوں کو چھوڑیں, جن چیزوں کو چھوڑنے کی جو شریعت تعلیم دیتی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ کس ایسے بڑی جو السلام قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں آج ہم شریعت جو ہمیں جو ہم چیزوں کو نہیں کر پاتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے کی, حرام چیزوں کو چھوڑنے کی, جو حرام کھانوں کو, حرام غذاؤں کو یا حرام کمائی کو, ان ساری چیزوں کو جو شریعت جو ہے جو ہمیں روکتی ہے, تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ پاتے ہیں. تو قربانی یہ جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے. اور ایک سبق یہ ملتا ہے ہم نیک کرتے ہیں, لیکن نیک اعمال کے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ نے عمل کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب کان کا سمیع العلیم خانہ کعبہ تعمیر کی. اللہ اتنا ہمارے اس عمل کو قبول فرما. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ درس ملتا ہے, سبق ملتا ہے کہ ہم اس کی دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو صرف ہم نہ سنائیں صرف, بلکہ اس سے جو دروس اور اسباب ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. میرے بھائیو ایک آخری بات, عید کا دن آتا ہے, عید کے تعلق سے وہ یہ کہ ہم عید کے موقع پر کریں, راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے سڑکوں پر اپنی گاڑیاں لے جاتے ہوئے ہم جو ہے اخلاق اس سے جو ایسا میسج کہ اس سے جو لوگ ہمارے اخلاق سے یا ہماری
دن جو ہے کبھی جو ہے متنفر نہ ہو. تو غرض یہ کہ ہم اس دن اپنے اخلاق کا ہم جو ہے مظاہرہ کریں. اس دن یہ کہ ہم جو ہے فقراء کا خیال رکھیں, جو غریب لوگ معاشرے میں, جو مسکین لوگ, ان کا خیال, ان کے پاس, ان کا تعاون, ان کی مدد کریں. یہ جو ہمیں کرنا ہے. ایک اور نظر کا اہتمام, نظر کا خیال رکھیں. دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس دن قربانی کرتے ہیں, اس کو راستے میں پھینکتے ہیں, گلیوں میں پھینکتے ہیں, نالیوں میں بہا, ایسے کئی غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں, مسلمان لوگ گھروں کے بعد ڈسٹ بن ہوتے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے. کتنا خراب پیغام جو ہے, کتنا خراب جو ہے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ایک جو ہمیں خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں. جانور کو جب ہم قربانی کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, تو دوسرے جانور, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جو ہے ہمیں ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح بعض لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا ویڈیو یا پھر ایک راستے میں جانور ذبح کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کرتے ہوئے جو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. اس سے کتنے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اور جو اس سے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جب جانور ذبح تو دوسروں ہم جانور کو ذبح کرتے ہوئے کبھی دوسروں کے سامنے جو ہے اس کو پھیلانا, سوشل میڈیا میں اس کو ڈالنا, یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں. تو ان ساری چیزوں کا, یہ آداب کا, جب عید, جب کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں یا ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ضرور سارے خیال کریں تاکہ ہم سے کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان کوئی بھی ہم سے متنفر نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفرت کرنے لگے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. چنانچہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نیک کاموں کا, اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں حکمت کے ساتھ, اور ان کو اسلام سے قریب کریں. اور یہ کہ میرے بھائیوں, یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو قریب آنے والا ہے, ہم اس کے لیے ابھی سے مستعد ہوں, تیار ہو جائیں, اور اس کے عمل کے لیے ہم تیاری کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں ہمیں اخلاص کے ساتھ جو اعمال مطلوب ہیں اس سارے اعمال کو ہمیں کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کا استقبال اچھے انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ان 10 دنوں میں جو مطلوبہ اعمال ہیں اللہ ہم سب کو ان اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کو آسانی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جہاں کوئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان پر رحم فرما. اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. رب العالمین مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم سب کو نیک بنا. رب العالمین ہم سب کو ایک بنا. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں بارش کی ضرورت ہے, اللہ ہم پر رحمت والی بارش برسا. رب العالمین ہم پر رحمت والی بارش برسا. رب العالمین جب ہماری موت آئے تو کلمہ توحید ہماری زبان پر ہونے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں حصہ نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.